السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم، اور اس نشست میں میرے ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ، اور ہم سب کو بہت عزیز السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو میں ڈرائیور لطیفہ سنانے لگا ہوں وہ آپ سن کے بڑا ہنسیں گے کہ لوگ کبھی کبھی کس کانفیڈنس کے ساتھ بیوقوفی کی بات کر دیتے ہیں۔ لا جناب، دو دوست بیچارے جنگل میں جا رہے تھے، آگے سے آ گیا شیر۔ لو جی، ایک دوست نے فوراً نیچے سے مٹی اٹھائی اور شیر کی آنکھوں میں ڈالی اور دوڑ لگا دی۔ اچھا، دور جا کے اس نے دوسرے دوست کو وائے ماری، کہتا تم کیوں نہیں دوڑ رہے؟ کہتا میں کس لیے دوڑوں، یہ مٹی میں نے تو نہیں ڈالی بیٹے۔ شیر یہ تھوڑا دیکھتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں کس نے مٹی ڈالی ہے۔ جنید صاحب جی لطیفہ سیاست موڑی دے تو انہیں مدعا میرے دے نہ پا دینا کہ چوری صاحب نے کیا سی شیر دیاں کھج مٹی پاؤ مٹی پاؤ۔ یار یہ اس نے سارا لطیفہ پکڑ کے سیاسی کر دیا۔ میں دوبارہ سے سناؤں گا۔ دو دوست جنگل میں جا رہے تھے، آگے سے چیتا آ گیا۔ سناؤ جی خبریں، ہم ان پہ تبصرہ کریں۔ اگر اس نے سیاسی گفتگو کرنی ہے تو پھر خبروں پر تبصرہ کرتے ہیں، ہم کس لیے لطیفہ گوئی کریں۔ اچھا جی، گورنر ہاؤس لاہور میں روزانہ 28,164 روپے کا دودھ استعمال ہو رہا ہے۔ شاباش، گورنر صاحب اندر چال ہی کنٹین کرتے ہیں۔ آگے تو سنیں، گزشتہ برس 1,28,00,000 روپے کا دودھ استعمال کیا گیا۔ 1,28,00,000 پچھلے سال؟ جی نہیں، وہ تو سمجھ آتی ہے، لطیف کھوسا صاحب جب گورنر تھے ان کو تو چلو فیڈر کی ضرورت ہوتی تھی، اور ویسے بھی ان کے ہاں راجہ رہائی ملنے کے لیے آتے تھے۔ وہ اگر فیڈر میں پیتے تھے تو وہ پھر بالٹیوں کی بالٹیاں چڑھاتے ہوں گے۔ وہ تو چلو 1,28,00,000 سمجھ آتی ہے، اب کیوں 28,000 کا روز دودھ لگ رہا ہے جی؟ پتہ نہیں، یا تو ہے نا گورنر اس کے عملے کو روز کو ڈانگے مار کے جاتا ہے، اس کے بعد وہ دودھ میں ہلدی ڈال کے پیتے ہیں۔ پھر مکمل خبر ہونی چاہیے تھی 28,000 کا دودھ اور 12,500 کی ہلدی لگتی ہے روز۔ یہ میرا 28,000 کا دودھ یار روزانہ لگ رہا ہے۔ بہت اچھا، میرا خیال ہے جو گورنر ہے اس کے دروازے کے آگے جلوس لے کے آتے ہیں نا، وہ سارے جلوس کو گورنر اس والے ایک ایک گلاس دودھ پلاتے ہیں، جلوس تتر بتر کرنے کے لیے۔ ویسے بہت حیرت انگیز فگرز ہیں۔ 28,000 روپے کا دودھ، یار یہی تو میں سوچ رہا ہوں انہوں نے کون سا گورنر ہے اس کے گیٹ کے باہر دودھ والی شبیلیں لگائی ہوئی، یا شاید یہ لوگ جب حکومت میں آنے سے پہلے دعوے کرتے ہیں کہ ہم دودھ کی نہریں بہا دیں گے، اندر گورنر ہو اس کے کوئی چھوٹی سی نہر بھی دودھ کی بنائی ہو، مہمان آئے تو اس کو دکھا دیں، وہ دیکھ لیں دودھ کی نہریں بہا دی ہیں۔ انتخابی وعدہ پورا ہو گیا۔ اچھا جی، وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ ریلوے ایک گردے پر چل رہی ہے، خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک گردہ تو جناب بہت زیادہ ہوتا ہے، ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ ایک گردے کا 25% بھی اگر چل رہا ہو تو انسان قائم رہتا ہے۔ جو حالات ہوئے انہیں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے ریلوے کے، اس کے تو کوئی گردے کاٹ کے ہی لے گیا ہوا ہے۔ مثال کیسی عجیب دی ہے خواجہ صاحب نے کہ ٹرین ایک گردے پہ چل رہی ہے، اسے بھیک منگوائے پھر لبرٹی مارکیٹ میں ٹرین سے، یہ دیکھیں سرٹیفکیٹ ہاتھ میں پکڑا کے بھیک مانگے ٹرین، میرا ایک گردہ ہے اللہ کے نام پہ میری مدد کریں۔ یار ہمیں فیول جگتے نہ لگاؤ، خواجہ صاحب ریلوے کی ترقی بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ریلوے اب ایک گردے پہ چل رہی ہے، پچھلی حکومت میں تو ڈائلسس پہ چل رہی تھی۔ کبھی پتا چلتا تھا کھانے وال اسٹیشن پہ ڈائلسس کرایا ہے، کبھی پتا چلتا تھا بھائی جی اب جیلم ریلوے اسٹیشن پہ ڈائلسس ہو رہا ہے، کبھی پتا چلتا تھا گجرہان ڈائلسس پھر کرانا پڑ گیا، 4 ڈائلسس پہ پنڈی پہنچتی تھی ریل گڈی۔ ایک رپورٹ کے مطابق پی آئی اے کو یومیہ 10 کروڑ روپے نقصان کا سامنا ہے۔ شاباش، تمہاری خبروں کی بھی ترتیب عجیب خوفناک ہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ ابھی تم نے ریلوے کا دکھ پچایا، تھوڑا سا پائی لے لو پی آئی اے کی ٹینشن دینے میں۔ ریلوے کا تو صرف ڈائلسس پہ تھی نا، اگر پی اے کا حال خواجہ صاحب اپنی زبان میں بتائیں تو پھر یہ کہیں گے جی ادھر کچھ نہیں ہو سکتا مریض، دین لاہور لے جاؤ۔ لاہور ہی تو اب لے آئے ہیں، اب تو ساری دنیا سے اکٹھا کر کے صرف لاہور ہی تو رکھی ہوئی ہے۔ اب لاہور سے آگے کہاں جائیں؟
हाय 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 10 करोड़ रुपया रोजाना तौबा यार। नुकसान हो रहा है एक रिपोर्ट के मुताबिक। जी। हमारे यहाँ रिपोर्टें भी ऐसी आती है, अमेरिका से रिपोर्ट आती है जी, एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने कैंसर के जर्म्स को 4 हिस्सों में डिवाइड करके 5वें हिस्से से वैक्सीन तलाश कर एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने जुएं पकड़ने के लिए कंघी के बड़े धंधे के आगे टार्च लगा दी। बेल्जियम में एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा शीशा इजाद कर लिया गया है जिसके सामने बिल बतौड़ी भी खड़ी हो तो लेडी डियाना लगेगी। पाकिस्तान में आता है एक रिपोर्ट के मुताबिक खुद कुछ हमलावर का सर मिल गया और पोस्ट मास्टर में पता चला कि वो दरमियान में से चीर निकालता था। पोस्ट मास्टर नहीं, पोस्ट मार्टम से क्यों जी, उधर बंदा मर गया, उसको अंग्रेजी से ही कराने की पड़ी हुई है। ऐसी इसकी लेक्चरर तबीयत है, नान छोले लेने जाए ना, वो कह देना दुकानदार 164 रुपये दो, 164 नहीं 164। या पाकिस्तान में होता है एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 5 मिनट में 2 डकैतियां होती है। अब देखो ना, एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 करोड़ रुपए का रोजाना पीआईए को नुकसान होता है। ईमान से ये पीआईए तो तोल के भी बेचे तो बड़ा प्रॉफिट हो इसका, हमें फिजूल इसको चला रहे, और तोल के बेचे तो बीच में से इसके जो चूहे निकले ना वो अलहदा प्रॉफिट दे जाए और लोया अलहदा प्रॉफिट दे जाए। अजीजी साहब, चूहे कैसे बिकेंगे? छोटा चूहा नहीं बिकता, पीआईए के तो एडे बड़े चूहे हैं। मरीज की नाराजगी के डर से दवा को रोका नहीं जा सकता। परवेज रशीद का बिजली की कीमत में इजाफे पर अवाम को कड़वी गोली निगलने का मशवरा। यानी ये जब पिछली हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, उसमें आपका क्लिनिक क्यों बंद रहा है? ये कड़वी दवाइयों शवाइयों के मशवरे उस वक्त भी देने थे आपने। ये एकदम इलेक्शन जीत के सीट पे बैठने के बाद आपने छोटा सा अस्पताल खोल लिया। ये मेरा ख्याल है डॉक्टर परवेज रशीद साहब, आपको एमबीबीएस की सनद अब मिली है। ये तिबी मशवरे उस वक्त भी देने थे ना जनाब, उस वक्त तो आपके हर बयान में से डांगे सोटे नजर आ रहे थे। क्या आपकी इलेक्शन जीतते ही नानियों वाली तबीयत हो गई है? खाना पुत्र है, दवाई पावे कौड़ी है, राम आ जाएगा। जनाब दवाई उतनी को कौड़ी रखेंगे आवाम निकल सके, वॉमिट ही ना हो जाए। आपने तो पीछे दवाई रगड़ने वाला जो बंदा बिठाया हुआ है चाचा सागडार, वो दवाई शवाई नहीं, वो सिर्फ तुम्मा ही पीसता जा रहा है। तो तुम्हें की कौड़ कहाँ से मरनी है? उसे कहे ना थोड़ा सा शुगर कोटेड भी करे उसको जनाब। सही। भारतीय वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने कहा है कि मनमोहन सिंह को देहाती औरत कहना कोई बुरी बात नहीं, नरेंद्र मोदी एक अहमक शख्स है। बहुत अच्छे, क्या कहने इस भाई के, ये जो सलमान खुर्शीद है, देखो ना उसने अपने ही मोदी मुद्दा कर दिया है। और ये मोदी वाकई बेवकूफ आदमी है, सही कह रहे हैं, अहमक शख्स है। सही। जितनी इसकी आवाज करा रही है ना, इसको सियासत छोड़ के बसों में जंतरियां बेचनी चाहिए। हाँ हाँ, ऐसी करारी आवाज वाले बंदे का सौदा बड़ा बिकता है। मेरे बड़े ताए ने प्लास्टिक के भांडे बेचने शुरू किए ना, उन्होंने ये काम नहीं किया हुआ है? उसने कोई काम नहीं छोड़ा हुआ। अच्छा। कुछ काम तो उसके बताने वाले ही नहीं है। ये पाथियां नहीं होती, पाथियां, ये उसने तोल के बेची हुई हैं ताए मेरे ने, हालांकि इनके बेचती हैं सारे, वो तोल के बेचता रहा। हाँ, तो बात हो रही थी प्लास्टिक के बर्तनों की और मेरे ताए की। ताए मेरे ने जब भांडे बेचने शुरू किए ना, तो बेचारे का गला बैठा हुआ था। किसी सियाने बंदे ने उसका कहा कि तुम्हारे भांडे इसलिए नहीं बिकते कि तुम्हारा गला बैठा हुआ है, तुम साथ कोई खड़े गले वाला बंदा पकड़ो। फिर हमारे पिंड में था एक फ्लॉप गुलूकार पा मोदी, गुलूकारी उसकी नहीं चली। ताए ने जाके कहा यार मेरे भांडे नहीं चले, तुम्हारी गुलूकारी नहीं चली, अगर कट्ठे मेहनत करें तो शायद दोनों का काम चल पड़े। और दोनों कट्ठे हो गए, बड़ा उनका काम चला था। अच्छा। ये मेरा ख्याल है वही पा मोदी है प्लास्टिक के बर्तन बेचने वाला। ये इंडिया शिफ्ट हो गया था 1949 में। यार मोदी अगला वजीर आजम हो सकता है हिंदुस्तान का, ईमान से। हाँ जी। लो, इतना बड़ा मुल्क है इंडिया, अब उसको मोदी चलाएगा, प्लास्टिक के बर्तन बेचने वाला बंदा।
इस मोदी ने देखना कोई ना कोई मुद्दा पड़वा देना है इंडिया पे। ये है शदाई सा बंदा, हमें जो बाती होके शुरू हो जाता है। तो देखो ना, खुद सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि ये जो नवाज शरीफ साहब ने कहा है मनमोहन साहब को देहाती औरत, ये उन्होंने हक सच की आवाज बुलंद की। क्योंकि देहातों में वाकई मनमोहन साहब जैसी औरतें होती हैं जो चेहरे पे अगर मौके निकल आए ना तो दम करके गायब कर देती हैं। नाज़रीन लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं तस्वीरों और वीडियोस के साथ। बड़े घरों में कई दफा कुत्ता तोते को कह जाता है कि यार ये रहा मेरे पीछे भौंकदा रहे, भी मेरा फिल्म वे हम। अजीज साहब, सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाने लगी हूँ, आप हैरान हो जाएंगे आपका स्कूटर यहाँ क्या कर रहा है। दिखाओ जरा, ये कौन ले गया मेरा स्कूटर। शाबाश, उन्होंने देखो महंगी बिजली का क्या हाल निकाला है। स्कूटर स्टार्ट करके उसकी लाइटें जला के छत के साथ टांग दी है। बंदा पूछे भाई जी जितना पेट्रोल महंगा हो गया वो आपका फूफड़ डलवाएगा? या फिर मेरा ख्याल है टाइम से स्टार्ट कर देते होंगे। खाना शाना खाना, यार ये पौड़ी लगा के पुत्र स्कूटर को किक मारो, स्टार्ट करके खाना शाना खा लिया, चलो बंद कर दो मेरा बेटा, पौड़ी लगाओ फटाफट स्कूटर बंद करो। फिर जब वो दफ्तर जाता होगा इनका अब्बा यार शो करने के लिए, यार शो करने जाता होगा ना कहीं, तो वो स्कूटर ले जाता होगा। आधा दिन तो वैसे ही गुजर जाता है, सुबह जो आधा दिन घर रहता होगा उसी वक्त ये इस्तेमाल करते होंगे। फिर तो बचे दिया खैर है। मगर यार मैं हैरान हो रहा हूँ कि पौड़ी लगा के ऊपर जाके स्कूटर को किक मारना, मैं तो जमीन पे खड़ा होकर नहीं किक मार सकता। 4 बारी किक मारू ना तो बीच में से 3 दफा जरूर मेरे गिट्टे पे बजती। 2800 रुपया मेरा महीने का पेट्रोल पे लगता है और 3200 रुपया आयोडेक्स पे। ये तस्वीर देखिए जी साहब, ये ले फायर एग्जिट। साथ ही छप्पड़ है जी। अल्लाह ना करे आग लग जाए, दौड़ लगाए और सीधा छप्पड़ में छाल मार, फिर को 1122 को फोन करेगा और आपको छप्पड़ में से निकालेंगे। यानी आसमान से गिरा और छप्पड़ में अटका। अजीज साहब, आप दोनों के इंटरेस्ट के लिए मैं आपको एक तोते की वीडियो दिखाती हूँ। तोते की तो इसके इंटरेस्ट की हुई ना। ये ले डॉगी बाहर बैठा हुआ है और आवाज अंदर से आ रही है। ब्यूटीफुल, ये तोता आवाज का ये काकाटू। शाबाश भाई, यानी कुत्ते की ड्यूटी तोता दे रहा है। वाह वाह, नहीं कुत्ते का गला बैठा होगा। जानवर जो एक घर में रहते हैं उनकी आपस में इतनी की दोस्ती हो जाती है, एक दूसरे का काम कर देते हैं। ऐसे बड़े घरों में कई दफा कुत्ता तोते को कह जाता है कि यार ये रहा मेरे पीछे भौंकदा रहे, मैं ये फिल्म वे हम। बगैर मालक को बताए आखिरी शो देख के आ जाते हैं। हाँ, इन घरों में ये भी होता है कि तोते को चूरी डालने लगे तो कुत्ता कह देता है इधर ले आओ, वो नीचे खानी। तो सारी रात भौंकता रहा, पहले ही उसका गला बैठा हुआ है, ऊपर से देसी घी की चूरी, क्यों उसको खंग लगवानी है, ले आओ इधर लाए इधर। वाह जी वाह, अगर चूरी में चीनी की जगह कीमा डाला होता ना तो बहुत मजा आना था। अजीज साहब, अब एटीएम पे आई हुई खातून की प्राइवेट सिक्योरिटी देखें जरा। दिखाएं जी। ये ले हाय हाय हाय, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सदके जाऊं। साथ दादी अम्मा को लेके आई हुई है। मेरा ख्याल है ये बच्ची बेचारी जब पिछली दफा आई थी ना पैसे निकालने, तो वारदात ऐसी हुई होगी, पैसे से ऐसे छीन लिए होंगे किसी ने। इस दफा फिर दादी उसकी ने कहा चल यार मेरे नाल है, मैं देखा केड़ा डाकू है जेड़ा नाम रहा तेरे को 4000 रुपया खो के ले गया। 4000 रुपया, 4000 दिया तो मेरी 2 महीने दी दवाइयां आ जाती। लो जी, ये माँ जी बच्ची के साथ हाथ गई है ना, अल्लाह ना करे अगर ऊपर से डाकू आ गए और उन्होंने एक कद्दा हवाई फायर भी कर दिया
तो इस बच्ची बेचारी को घर फोन ही करना पड़ेगा कि माँ जी अब्बू को एकदम ना बताना, उनको लेके बस आ जाए बैंक। आगे से माँ बच्ची की कहेगी पुत्र उन्होंने की दसा, उनको कह दें कि दादी का हाथ एटीएम मशीन में फंस गया, ताकि वो थोड़ा मेंटली तैयार भी हो जाए। अच्छा अजीज साहब, अगली तस्वीर में फोटोशॉप का कमाल देखें। ये फोटोशॉप ने तो बकायदा इंटरनेट पे कॉमेडी पैदा कर दी है। Exactly. ऐसा लाफ्टर लेते हैं बच्चे फोटोशॉप के जरिए। ये देखें, दिखाएं जरा। देखें। हाय तेरा बेड़ा तर जाए। वो देखो उसने हवा में जंप लगाया था, एन ऊपर जाके दोनों पहिए खुल गए। अब बेचारा ऊपर से देख रहा होगा कि रेत किथे वे उथे डिगा। पता नहीं अब रेत तक पहुंचने के लिए स्कूटर में पेट्रोल है कि नहीं। तबसरा भी फोटोशॉप ही किया। तो ठीक है ना, अगर बच्चे फिर फोटोशॉप पे मस्तियां करेंगे तो फिर ये तबसरे में मस्तियां करेंगे। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। भारी अक्सरियत जो है लियारी के रहने वालों की, वो बेपनाह प्यार करने वाले लोग, वो बहुत मासूम और सादा लोग हैं। यार जुनैद, ये जो कराची में ऑपरेशन हो रहा है, मैंने कहा था ऑपरेशन का लफ्ज अवॉइड करना चाहिए, हुकूमत को भी मीडिया को भी। अच्छा जी, ये जो कराची में हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, और उसके आने वाले दिनों में अच्छे नताइज निकले इंशाल्लाह। अब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि शुरू में तो लोग कहते थे कि फौज के बगैर कराची में अमन हो ही नहीं सकता अब, मगर मेरा ख्याल है कि अभी तक तो ये पुलिस और रेंजर वाले जो हैं ये तकरीबन को अच्छे ही पाजनास कर रहे हैं। आपको बहुत इनकलाबी तब्दीली नहीं आई, लेकिन जो वाकफा ने हाल है वो ये कहते हैं कि उम्मीद की किरण नजर आना शुरू हो गई है। शुरू हो गई हुई है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी आएगी। इंशाअल्लाह। बस मतलब दरखास्त इतनी सी है जो हम हस्बे के प्लेटफॉर्म से भी करना चाहते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए, बजाय ये कि अपने आप को तनाज़ात में उलझा लें और हर छोटी बड़ी बात मीडिया पे ले आए। मेरा ख्याल है खामोशी के साथ लेकिन पूरी डिटर्मिनेशन के साथ अपने काम पर तवज्जो रखनी चाहिए। उसमें किसी किस्म का कोई सियासी दबाव जो है वो ना रास्ते में रुकावट ना बनने दें और अपनी नज़र अपने हदफ पे रखें, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी आएगी। और मेरा ख्याल है कि बहुत सारा इसका क्रेडिट जो है वो जो लोग नहीं भी देना चाहते उनको मेरा ख्याल है कि खुले दिल के साथ इसका क्रेडिट जो है वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब को देना चाहिए। नहीं, इसमें चौधरी निसार साहब के साथ सिंध हुकूमत जो है वो भी बड़ा अब अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। बाकी सारी जो सियासी जमातें हैं इवन वो भी हेल्पफुल साबित हो रही हैं इस पाजनास में। और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह अब अमन और अमान जो है वो होना शुरू हो गया, तो ये तोड़ चढ़ेगा ये इंशाल्लाह उम्मीद रखनी चाहिए। लियारी का भी अब को ठीक हालात है जी। हाँ, लियारी का जहां तक मामला है ना, मैं ये समझता हूं कि लियारी में जो पिछले कई साल से शोरश हो रही है, वहां पे जो खाना जंगी की कैफियत है, लियारी के 3 बड़े नुकसान हुए हैं। लियारी की 3 कैजुअलिटीज हुई हैं, और जो सबसे खतरनाक कैजुअलिटी है, जो सबसे खतरनाक नुकसान हुआ है लियारी को, वो लियारी के अपने इमेज को हुआ है। लियारी का जो इमेज एक जहन में आता है वो एक मैदान जंग का है। बिल्कुल एक यूं लगता है कि हर गली में गैंग वॉर हो रही है, और लियारी के नौजवानों की जो तस्वीर उभरती है, जो लियारी के अंदर रहते हैं उनको तो पता है, जो कराची में रहते हैं वो भी, लेकिन जो कराची से बाहर लोग रहते हैं उनके जहन में बिल्कुल लियारी का कोई नौजवान जो है यूं लगता है कि लियारी का हर नौजवान जो है गैंगस्टर है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारी अक्सरियत जो है लियारी के रहने वालों की, वो बेपनाह प्यार करने वाले लोग, वो बहुत मासूम और सादा लोग हैं। मुझे अपनी जिंदगी का कुछ अरसा जो है कराची में रहने का इत्तेफाक हुआ, और कुछ दिन मुझे लियारी में रहने का भी इत्तेफाक हुआ, चाकीवाड़े में जो हब है इसका लियारी का। मैंने देखा कि इतना प्यार करने वाले लोग, इतने सादा तबीयत के लोग और लाइवली लोग हैं, यानी जिंदगी को एंजॉय करने वाले लोग हैं, और आज उनका इमेज कैसा अजीबो गरीब बना दिया गया है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो कैजुअलिटी हुई है, नुकसान हुआ है, वो तालीम का है
یعنی لیاری ایک مثال بن گیا تھا پوری دنیا کے لیے کہ وہاں پہ اسٹریٹ سکولز تھے, گلیوں میں سکول کھولے گئے تھے این جی اوز نے, اور اس میں فورن فنڈنگ بھی شامل تھی. 170 کی تعداد میں تھے جو آج بند ہوتے ہوتے صرف 6 یا 7 سکول رہ گئے. کتنا بڑا نقصان ہے. اور ظاہر ہے جب آپ بچوں سے کتاب اور قلم چھین لیں گے تو وہ کس طرف جائیں گے, یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے. تیسرا اور سب سے بڑا نقصان سپورٹس کا. میڈیا اس پر بہت بات کرتا ہے, ہمیں کرتے رہنا چاہیے کہ یعنی اس وقت دیکھو جب زیادہ سے زیادہ تم 5 یا 6 سال پیچھے چلے جاؤ, پاکستان کی جو فٹ بال ٹیم تھی نیشنل لیول پہ, اور سائیکلنگ اور باکسنگ, اس میں 50% سے زیادہ جو لوگ تھے, پلیئر تھے, ان کا تعلق لیاری سے تھا. یہ جو تم بتا رہے ہو کہ تم بھی ادھر رہتے رہے, تم تو پتہ نہیں ادھر امبلی کی دکان کرتے رہے ہو. میرا ایک دوست ہے ادھر افضل رہتا, مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ کچھ میرا خیال ہے کوئی زیادہ سے زیادہ کو 15-20 سال پہلے کی بات ہوگی, اس وقت ہم ننھے منھے تھے. تو افضل کو ملنے کے لیے ہم کراچی گئے لیاری. لو جی, ادھر ایسے لگ رہا تھا کہ پورا لیاری ہی کھیل کا میدان ہے. یس, صرف لیاری کے اندر 98 رجسٹرڈ فٹ بال کلبز ہیں. 98 جناب. اب ان میں سے نصف سے بھی کم جو ہیں وہ آپریشنل ہیں, جو واقعی فٹ بال کھیلتے ہیں. اور 11 کے قریب فٹ بال گراؤنڈز تھے اور 2 بڑے سٹیڈیمز تھے, اور 11 میں سے بھی میرا خیال ہے 5 یا 6 میں فٹ بال کھیلا جاتا ہے. یہی میں تمہیں بتا رہا ہوں نا کہ میں افضل کو کہوں, میں نے کہا یار ادھر تو بڑی موجیں, کچھ ہماری ایج بھی اس طرح کی تھی کھیلنے کودنے والی. بڑا میں خوش ہوا کہ یار لیاری میں تو صحیح پاکستان لگ رہا یار. ہے. پاکستان لیاری سے تعلق رکھنے والا پاکستان کا ایک بڑا عظیم پلیئر تھا, اس کو پلیئر آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی ملا ہے, حسین جان. وہ بیچارہ حالات سے تنگ آ کر فٹ بال چھوڑ کے کار دھونے کا کاریں دھوتا ہے, 20 روپے فی کار لے کے. ہائے ہائے. اچھا, مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ افضل نے ہمیں بتایا تھا کہ یہاں پہ لیاری کے اندر یہ سپورٹس کا اور یہ سٹوڈیم بنانے کا, گراؤنڈیں بنانے کا جو کام تھا نا, یہ بھٹو صاحب نے شروع کرایا تھا. انہوں نے بڑا انٹریکٹ لیا تھا لیاری میں اس طرح کی چیزوں کو اپنا عروج پہ پہنچانے کے لیے. مگر دیکھو بد نصیبی اب یہ ہے کہ وہاں پہ یہ ان ساری چیزوں کا بیڑا گرک بھی پیپل پارٹی کے دور میں ہی ہوا ہے. ساری گیمیں ہی ختم ہو گئی ہیں, سارے کلب بیچارے آدھے سے زیادہ بند ہو گئے ہوئے ہیں, لوگوں نے کھیلنا ہی چھوڑ دیا چونکہ وہاں پہ گولیوں کی تڑاہٹ کے علاوہ کچھ رہا ہی نہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے جی صاحب کہ کئی اچھے باکسر جو تھے وہ پچھلے دنوں گینگز کے ساتھ پکڑے گئے ہیں. اب ظاہر ہے جب گیمیں ختم ہو جائیں گی, پلیئر بیچارے گراؤنڈوں سے باہر نکل جائیں گے, تھڑوں پہ جا کے بیٹھیں گے, ادھر بیٹھنے والے کرمنلز کے ساتھ ان کی بیٹھک ہوگی تو وہ برے کموں میں بھی پڑ جائیں. ایسے ہی ہے, بالکل. یہ جو جوان بچوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کو کھیلوں کے میدان دیں, ان کے ہاتھ میں کھیلوں کا سامان دیں, یہ اپنی صحت اچھی رکھیں, یہ اپنی مصروفیت بنائیں, اچھے صحت مند جو کام ہیں ان میں حصہ لیں. تو وہ بچوں کو اگر وہ سارا کچھ حویل نہیں ہوگا تو پھر بچے تو بگڑیں نہیں, پھر وہ منفی سرگرمیوں میں پڑ جائیں گے. اچھا, ایک اور بہت بڑی مسکنسیپشن جو کراچی سے باہر رہنے والے لوگوں کے ذہن میں ہے لیاری کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ غالباً پورا لیاری گینگ وار کی لپیٹ میں, اور لیاری کی ہر گلی جو ہے وہ نو گو ایریا بن چکی ہے. ایسا نہیں ہے. مطلب لیاری کے مخصوص علاقے ہیں جہاں پہ گینگ وار بھی ہو رہی ہے, اور وہاں پر نو گو ایریاز بھی موجود ہیں جہاں پر اب قانون نافذ کرنے والے ادارے آہستہ آہستہ اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ نہیں ہوتا, آہستہ 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 اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. کریکشن کا بہت بہت شکریہ. اور یہاں پر میں ایک بریک لے لوں, ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد. تھینک یو ویری مچ سر. نو پرابلم یار, سیکھو جتنا سیکھ سکتے ہو, ایسی کون سی بات ہے. ایک ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ٹریفک ایکسیڈنٹ کے فوراً بعد لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. اوئے ہوئے ہوئے. اچھا بھائی جان, ذکر تو اس مسئلے کا بد تہذیبیوں میں کیا جانا چاہیے تھا, لیکن میں اس کے 3-4 پہلوؤں کا تفصیل سے ذرا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ پورا سیگمنٹ اس کی نظر کریں ذرا, اور اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں. اور آج چونکہ مجھے ذاتی طور پر 3 جگہ پہ یہ چیز دیکھنے کا موقع ملا ہے, بتاتا ہوں, عرض کر رہا ہوں. گھر سے دفتر تک پہنچتے ہوئے
مجھے 3 جگہ پہ ایسے واقعات دیکھنے میں ملے ہیں کہ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ٹریفک ایکسیڈنٹ کے فوراً بعد لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. اور اسی پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ لازمی بات ہے کہ جب بھی ٹریفک ایکسیڈنٹ رونما ہوتا ہے, ٹکر ہو جاتی ہے 2 کاروں کی, کار کی, موٹر سائیکل کی, 2 موٹر سائیکلز کی آپس میں, اس کے بعد لڑائی ہونا ایک لازمی بات ہے کہ لڑائی شروع ہو جائے گی. فون نکلیں گے, اپنے اپنے جو با اثر قسم کے رشتہ دار ہیں ان کو فون کیے جائیں گے, بجائے یہ کہ فوری طور پہ پولیس کو بلایا جائے اور معاملہ پولیس کے سپرد کیا جائے. ہم اپنی اپنی جسمانی طاقت اور اپنی اپنی جو سفارش کی طاقت ہے اس کی مقابلہ آرائی شروع کر دیں. یار تم تو اس پہ بات کرنا چاہتے ہو, میں اس پہ کو 3-4 دن لیکچر دینا چاہتا ہوں. اچھا, اتنا اہم ٹاپک ایمان سے مجھے اتنی شرم آتی ہے, خدا کی قسم میرا دل کرتا ہے کہ کہیں منہ چھپا لوں یا نس جاؤں. ایسے ایسے واقعات اور ایسی ایسی شرمندگی والی سچویشنیں بنی ہوتی ہیں سڑکوں کے اوپر. کسی کے ساتھ خواتین ہیں, جوان بچیاں ہیں, تو وہ باہر نکل کے خود یا اونچی اونچی گالیاں دے رہا ہے, یا اگر وہ کوئی بیچارہ شریف آدمی ہے, ساتھ فیملی ہے اس کے, تو کوئی بدتمیز سا بندہ اس کو گندی گالیاں دینی شروع کر دیتا ہے اور وہ بیچارہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے. اور وہ عورتیں سہم کے دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ساڈے ابے نو کدھر کوٹ نہ پہ جائے. اتنی جہالت ہے اس حوالے سے تو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی کہ بیان سے باہر ہے. اور میں یار خدا کے واسطے گاڑی ہے یہ شیطانی چرخا ہے. بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ شیطانی چرخا ہوتا ہے, پہیا جو ہوتا ہے, یہ کسی وقت بھی دھوکہ دے سکتا ہے, کسی وقت بھی غلط ہو سکتا ہے, کسی وقت بھی آپ اسے غلط استعمال کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یار اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے, اگر وہ نان فیٹل ایکسیڈنٹ ہے تو اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ بچت ہو گئی ہے. ہاں مالی نقصان ہوا ہے, اس کو ذرا ہمت اور حوصلے کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے, اپنے اعصاب کو قابو میں رکھنا چاہیے. نکلتے دونوں طرف سے گالیوں کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے اور عجیب ایک صورتحال بن جاتی ہے. اس میں ہم تھوڑا سا لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں فوری طور پر قصور نکالا جاتا ہے. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ ایکسیڈنٹ ہوا کسی نے کہا جی میری غلطی ہے. کوئی شاذ و نادر ہی کبھی سنا ہوگا جی میری غلطی ہے, میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں اور جو آپ کا نقصان ہوا ہے میں وہ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. خال کبھی ایسا واقعہ سننے میں ملا ہوگا. خال کہہ رہے ہو, میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا پوری زندگی میں کبھی بھی کہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو میں نے پہلی بات یہ کی تھی ہے کہ یار اچھا یار معافی دے دو. بس یہ دیکھا ہی نہیں کہ غلطی اس کی ہے یا میری ہے, بات ختم ہو گئی. اب جاہلوں کی طرح میں اتر کے لڑ پڑوں, ادھر کو اگر تگڑا بندہ نکلا ہے پتہ لگے جی یہ کا ادھر رو بڑا پڑ گیا. اچھا, ایک بہت ہی بنیادی اور اہم بات یہ ہے لڑائی سے بچنے کے لیے. یار یہ بنیادی بتاؤ یا ہم بتاؤ, بات ایک کیا کرو. دونوں ہے, بنیادی نوعیت کی بھی ہے اور اہم نوعیت کی ہے کہ جو گاڑی پیچھے سے ہٹ کرتی ہے اگلی گاڑی کو, 90% کیسز میں قصور اس کا ہوتا ہے جو پیچھے سے ہٹ کرتی ہے کہ اس نے جو بریکنگ ڈسٹنس ہے وہ کیوں نہیں رکھا. اور دوسرا جو راؤنڈ اباؤٹ میں جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا جی, جو بندہ پہلے راؤنڈ اباؤٹ میں چکر میں موجود ہوتا ہے اس کا قصور نہیں ہوتا, جو باہر سے اندر گزرا ہوتا ہے اس کا قصور ہوتا ہے. بالکل. اس کی وجہ دونوں کی کیا ہے, پیچھے سے ہٹ کرنے والا جو ہے وہ اس لیے قصوروار ٹھہرتا ہے کہ بھائی تم گاڑی فاصلہ رکھ کے چلاؤ, تم کیوں اتنا اونچا چڑھے ہوئے ہو کہ آگے اس نے بریک لگائی ہے تو تم نے توڑے جا ٹکر ماری ہے. اور پھر جو دائرے میں گھس رہا ہے راؤنڈ اباؤٹ میں, اس کو بھی چاہیے کہ جہاں جگہ دیکھے وہاں وہ گھسے دائرے میں. اگر وہ گھستا ہوا ادھر وہ ٹکر مار بیٹھا تو اس کا مطلب ہے جو دائرے میں موجود ہے اس کا پہلا حق ہے, تم نے جلدی کی ہے. اس لیے یہ دونوں جو ہیں نا یہ واقعات اس لیے یہ عالم پائے جاتے ہیں. اچھا, پھر ہم پولیس کو کال کرنے کے قائل نہیں ہیں. اور اچھا, کئی ملکوں میں تو یہ ہے کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو آپ گاڑی موو ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ پولیس نہیں آتی. پولیس آتی ہے, وہ نقشہ بناتی ہے, پھر آپ کو جس کا بھی قصور ہوتا ہے اس کو وہ جرمانہ کرتی ہے, یا اگر عدالت میں معاملہ بھیجنے والا ہوتا ہے. اور یہاں بھی ہم نے ٹریفک پولیس والوں سے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ اگر نان فیٹل ایکسیڈنٹ ہے جس میں جانی نقصان نہیں ہوا تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عدالت میں جانے سے پہلے ہی معاملہ رفع دفع کروا دیا جائے آپس میں, کہ جس کا نقصان ہے اس کو بتا دیا جائے. تو بجائے یہ کہ ہم ذاتی یعنی طاقت کا مظاہرہ کریں, معاملہ پولیس کے حوالے کریں. اور پاکستان کے بڑے شہروں میں بہرحال ٹریفک پولیس کی اتنی نفری موجود ہے کہ وہ اگر آپ ان کو کال کریں تو وہ 5 سے 7 منٹ کے اندر اندر جائے حادثہ پر پہنچ جاتے ہیں. اگر روٹی کا ٹائم نہ ہو. اچھا, ایک اور اہم ترین بات جو آڈینس کو سمجھانے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو اکثر جو شہر کے اندر گاڑیاں نا جی,
وہ 40 سے 60 تک کی سپیڈ پہ جا رہی ہوتی ہے. بالکل. اچھا اب زیادہ ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ ٹریفک والے یہ کہتے ہیں کہ جی مشاہدہ ہمارا یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جب تو 2 میٹر کے فاصلے سے گاڑی لگتی ہے. اب نہ تو ہم فاصلہ رکھ کے چلاتے ہیں اور نہ ہی ہم سپیڈ اتنی رکھتے ہیں کہ اگر 2 میٹر پہ اگر آپ جا رہے ہیں تو پھر اگر ایکسیڈنٹ ہونا ہے یا اگلے نے بریک لگانی ہے تو پھر گاڑی نہ لگے, وہ تو بہت ہی تھوڑا فاصلہ ہے. بالکل. جبکہ سپیڈ کا جو کلیہ ہے نا جی وہ یہ ہے کہ اگر آپ 40 سے 60 تک پہ بھی جا رہے ہو نا تو 2.25 سیکنڈ میں گاڑی جو ہے وہ 20 میٹر طے کر لیتی ہے. اور جب آپ جائے کو 2-3 میٹر کے فاصلے پہ رہے ہیں تو اس میں تو آپ اپنی نظر ایسے موبائل اٹھائیں بھی نہ, رکھے وہ موبائل کو ایسے دیکھیں گے اگر تو اتنی دیر میں لگ جائے گا اگر اگلے نے بریک لگا دیا. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹریفک پولیس والے کہتے ہیں نا جی کہ موبائل نہ سنیں, یہ 100 کیا 200% پکی بات ہے کہ یہ نہیں سننا چاہیے. اس لیے یہ رہا تھوڑا سا ہنسو نا, فون نہ سنا کرو, میں تمہیں بتا دوں گاڑی کے اندر آگے سے ہنسنا شروع کر دیں. ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کا گلہ کیا ہے, آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بھائی یہی تو میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ میڈیا والے قوم سے کیا کہنا چاہتے ہیں. ناظرین آج ایک بار پھر میڈیا کے معاملات, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ٹی وی دیکھنے کے ایک انتہائی شوقین ناظر ملک کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید بھائی, کیسی ہو؟ اللہ کا شکر. بس کیا بات کریں گے گریبان میں جھانکنے کے لیے, بس مزہ آ رہی ہے مزہ آ رہی ہے. ظاہر ہے ٹیلی ویژن جو ہوا بھائی, ٹی وی کا کس کو دیکھ کے مزہ نہیں آ رہا. ویسے ایک جو بات میں آج ضرور کرنا چاہتا ہوں وہ کچھ یوں ہے کہ بھائی دیکھو یہ جو ٹاک شو ہے نا, یہ تو میرے جیسے لوگ تو بیٹھتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ اب لڑائی ہوئی کہ ہوئی. اگر اس طرح کا کوئی ہلا گلا نہ ہو, کوئی ایسا ہاتھا پائی نہ ہو, یا کم از کم کوئی ایک دوسرے پہ گلاس نہ پھینکا جائے تو شو کی اٹھان نہیں بنتی. ویسے میں معافی چاہتا ہوں. اچھا, اٹھان کا مطلب ریٹنگ, اللہ آپ کی خیر کرے, وہ تو آپ کا مسئلہ ہے نا. ہم دیکھنے والوں کو بھی اب عادت کچھ یوں پڑ گئی ہوئی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ یار یہ ہنڈیا تو پکی ہوئی ہے مگر اس میں ٹماٹر, ادرک اور ہرا دھنیا اور مرچ وغیرہ نہیں ہے. اچھا, اس لیے کوئی اس طرح کا ہلکا پھلکا ایکشن ہر شو میں کرتے رہنا چاہیے, پھر مزہ آئے گا بھائی. عجیب بات ہے, یعنی آپ صرف اپنے مزے کے لیے معزز سیاستدانوں کو لڑوانا چاہتے ہیں سکرین پہ. یہ تو پھر یہ تو زندگی کا اصول ہے بھائی. ہر بندہ جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے سوچتا ہے. پولیس والا سوچتا ہے کہ آپ پکڑے جائیں, وکیل سوچتا ہے کہ آپ کی کہیں لڑائی جھگڑا ہو جائے, ڈاکٹر سوچتا ہے کہ موسم بدل رہا ہے آپ کو زکام ہو جائے, ٹیچر سوچتا ہے آپ کا بچہ نالائق نکل آئے, ٹیوشن کی ضرورت پڑ جائے, موچی سوچتا ہے آپ کا جوتا ٹوٹ جائے, پلمبر سوچتا ہے کہ آپ کی ٹینکی لیک کر جائے. آپ کی خوشحالی کا بھلا صرف کون سوچتا ہے؟ کون؟ چور. اچھا, چور سوچ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کرے اس کے گھر میں خوشحالی آئے, پھر اس کے ہاں جاؤں گا. مزہ آیا ہوگا بھائی, خوشحالی کا کسے نہیں پتا ہوتا. آپ کا گلہ کیا ہے, آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بھائی یہی تو میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ میڈیا والے قوم سے کیا کہنا چاہتے ہیں. ماں سوائے لڑائی جھگڑے کے اور تو کو مزہ آ نہیں رہا ہوتا. میں معافی چاہتا ہوں میں بھائی. دیکھو نا, جب سے ٹاک شوز کی رونقیں ختم ہوئی ہیں, راجہ ریاض صاحب نے سرگودا کے روٹ پہ بس ڈال لیا, فردوس عاشق کوان صاحبہ نے شاید کو پنجابی فلم شروع کر لیا, فیصل رضا عابدی نے شاید کو لیڈیز کپڑے کی دکان کھول لی ہے. ٹی وی میں چکر نہیں لگا رہے تو مزہ نہیں آ رہا بھائی. میں سچی بات کر رہا ہوں, آپ کو مزہ آیا؟ آپ لوگوں سے کیا پوچھوں, مجھے خود مزہ نہیں آ رہا. جب سے آپ کے ٹیلی ویژن پہ یہ تیز مثالے والی ڈشیں ختم ہوئی ہیں نا بھائی, مزہ نہیں آ رہا. آج آگے آپ کے پاس یہی ایک سویٹ ڈش ہے کہ یہ شیخ رشید, وہ بھی اگر تھکے نہ ہو تو کام اٹھا لیتے ہیں,
اگر تھکاوٹ ہوئی ہو تو وہ بھی کہہ دیتے ہیں یار ایسے سوال نہ کرو کہیں میرے منہ سے کچھ اور نہ نکل جائے. پھر بندہ پوچھے سب کچھ تو آپ نے منہ سے نکال دیا, آپ کیا منہ میں سے رکشا نکلنا ہے؟ مزہ آیا؟ رکشا نکلتا نہیں نا منہ سے, رکشا تو گلی میں سے نکلتا ہے. میری بھی غلطی ہے, میں معافی چاہتا ہوں. ویسے بھی گاڑی والوں کو رکشے کا کیا مزہ آئے, آپ کے پاس بھی گاڑی ہے جی, پھر کہیں اور کی بات کر لیں گے. ناظر صاحب اگر ٹاک شو نہیں دیکھنے تو آپ خبریں دیکھ لیا کریں. بھائی خبر کیا سنیں, جس طرح کا آپ نے مار داڑ کا پروگرام شروع کیا ہوتا ہے خبروں میں بھی, کیا بندہ خبریں سنے. آپ میڈیا والے تو مسلح بچھا کے بیٹھے ہوتے ہو, دعا مانگ رہے ہوتے ہو کہ یا اللہ کو ایسی سنسنی خیز خبر دے دے کہ عوام بیچاری پریشانی سے الٹ جائے, اور اگر کوئی چھوٹی موٹی خبر آ بھی جائے اتنی ہولناک نہ بھی ہو تو اسے مثالہ ڈال کے اور وہ بریکنگ نیوز کا وہ ڈال کے آپ اس کو عجیب سا بنا کے پیش کر رہی ہوتے ہیں. کیا مطلب ہے آپ کو؟ کوئی چھوٹا موٹا کوئی رپورٹر کوئی ایسی کوئی ہلکی سی مثالیں والی خبر بھیج دے صحیح کہ گکھڑ منڈی میں ایک معصوم طالب علم پر درندہ صفت ٹیچر کا ظالمانہ تشدد. ٹیچر نے صبح مرغا بنایا, دوپہر کے وقت آ کے بیچارہ نیم بے ہوش ہو کے بینچ سے نیچے گر گیا. اس کو بے شک کسی کلاس فیلو نے دھکا دیا اور وہ گرا ہو, ڈال ٹیچر پہ دینا. اچھا ایک چینل کے پاس اگر اس طرح کا کوئی مثالے والا آ جائے کام, دوسرا چینل جا کے سکھر میں سے کسی سکول سے نکال لیتا ہے, وہ بھی پھینک دیتا ہے اپنی سکرین پہ. ہولناک تشدد, تعلیم سے دل چڑھا دیا, او خدا کے لیے ٹھہر تو جاؤ. تیسرا چینل جا کے کو خانیوال کا سکول ڈھونڈ لیتا ہے بھائی. 3-4 دن پھر ٹیچروں کی اس طرح کی شامت آتی ہے کہ یوں محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ پورے پاکستان کے سکولوں میں ٹیچر نہیں پڑھا رہے, گوریلے پڑھا رہے ہیں. درندے آ گئے ہیں سکولوں میں, درندے. خدا کے واسطے جانے دو بھائی. اگر کسی چینل کے رپورٹر اس طرح کی خبر نہیں دیتے تو ڈائریکٹر نیوز خود کہہ دیتا رپورٹر کو بھائی اس طرح کی خبر لاؤ خدا کے لیے, اگر نہیں مل رہی تو کسی بچے کو پکڑ کے خود پھینٹی لگا لو یار. مزہ آیا؟ پھینٹی پہ مزہ آتی. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.